السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریئیکٹ کریں گے جی آفتاب اقبال کے شو میری باکس کے اوپر، جہاں پہ انہوں نے بات کی ہے اب عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، موجودہ ملکی حالات پہ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں، اور کچھ مزے کی باتیں ہیں جو ہم مل کے سنتے ہیں اور ان پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گرو محسوس کر دیں اور نہ تکے تکے سوال بھی کر دیں۔ اچھا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں ہاں، اور ایک وقت آئے گا بڑے منجھے ہوئے صحافی بن جائیں گے اور بڑا لطف آتا ہے انہیں دیکھ کے۔ فیلڈ رپورٹنگ، اصل جرنلزم، اصل صحافت یہی ہے۔ فیلڈ رپورٹنگ کا مزہ ہی اور ہے، فیلڈ رپورٹنگ کے مسائل بڑے۔ وہ ایک اتنا پیارا بچہ ہے، ایک وہ ثاقب کھرل، ایک بڑا باؤ ٹائپ آدمی، بڑا 5 سٹار قسم کا صحافی، لیکن 5 سٹار کیا کامریڈ بنا ہوا ہے، کس طرح پرولتاریوں کی طرح بیچارہ فل آف روم، اس طرح پرولتاریوں کی طرح بیچارہ مارے بھی کھا رہا ہے، رپورٹنگ بھی کر رہا ہے۔ اٹ واز فل آف رومانس۔ تو ثاقب کھرل، مائی رچ ٹریبیوٹس اینڈ مائی کمپلیمنٹس فار یو اینڈ یور illustrious career۔ ریپیٹ کریں نا، آخری بات ریپیٹ کریں۔ مطلب سارے مدعے باب جی مطلب میں اسے کافی دیر سے فالو کر رہا ہوں اور اس کی فیلڈ رپورٹنگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کسی کی طرف ٹلٹ نہیں ہے۔ وہ اس دن اگر رینجرز کو دکھا رہا تھا نا کہ وہ شیلنگ کر رہے ہیں، تو وہ پی ٹی ورکرز کو بھی دکھا رہا تھا کہ وہ پتھراؤ کر رہے ہیں باقاعدہ ان کے۔ تو اس کو بھی بیچارے کو مارے اور ایسے مارے۔ اس نے بتایا کہ میں میڈیا سے میرا تعلق ہے، لیکن اس کو کاٹ شرٹ کھینچ کے سڑک پہ لمبا لٹا کے اس کو ایسا بہت مارا ہے۔ اب تو ٹلٹ ہے، اسی کی رپورٹنگ کر دیں۔ میں اب رپورٹنگ کب کرتا ہوں، اور 130 سال پہلے رپورٹنگ کرتا ہوں، 30 سال پھر کسی کی طرف چلٹ نہیں تھا۔ یہ نیوز جرنلزم ہے جو ثاقب کھرل کر رہا ہے۔ میں ویوز جرنلزم کر رہا ہوں، اور ویوز میں آپ کا ٹلٹ نہیں، ٹلٹا بھی ہو سکتا ہے۔ الٹا بھی ہو سکتا۔ تو پہلا سوال اسی کے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، اس کا کچھ احوال جو آپ نے اپنے بلاگ میں نہ بتایا ہو، یا خان صاحب ایک گانا گایا جا رہا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ گانا گایا جا رہا ہے؟ اور یہ اتفاق دیکھو، وہ پورشن جب میں کر رہا تھا نا، کیونکہ ہم نے بہت ایمرجنسی صورتحال میں کیا، اور آج پھر جیمرز کے مسائل تھے، کچھ نیٹ کے ایشوز تھے، وہ ابتدائی 1.5 منٹ اس میں گلچ آئی اور وہ بات بیچ میں کل ہو۔ اور وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بس ایک ہی گانا گاتے چلے جا رہے ہیں، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، جو وعدہ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دس از نواز شریف موسٹ فیوریٹ سانگ۔ رفیع بہت پسند کرتے ہیں وہ، اور خواجہ سلطان صاحب، یہ جو خواجہ حارث ہیں نا، ان کے والد خواجہ سلطان، ان کے پاس بہت بڑی کلیکشن تھی رفیع کی، ساری تو وہ اکثر بتایا کرتے تھے ابا کے ساتھ گفت و شنید میں۔ وہ بڑے تگڑے لائر تھے، اف یو ڈونٹ نو، خواجہ سلطان پاکستان کا سب سے بڑا فوجداری وکیل، اللہ غریق رحمت کرے، بڑا باکمال وکیل۔ 2012 میں انتقال ہو گیا۔ رفیع کے خاص گانوں میں اکثر وہ بتایا کرتے تھے کہ میاں صاحب تم بڑا اچھا گاندے، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ گانا نواز شریف صاحب آج کل بہت گا رہے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو کہہ ضرور رہے ہیں کہ بھائی جان جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اسے پیرافریز بھی کرتے ہوں گے کہ روکے زمانہ چاہے روکے خدائی مجھ کو لانا پڑے گا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ اور گورنمنٹ کالج الیکشن ہو رہا ہے، ہاں جی، اور سپورٹاں تو رہی ہیں، دعاؤں کے بنا۔ میری دعائیں سارے رابطے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں بہت سو کو جانتا ہی نہیں ہوں، لیکن اس دفعہ اتفاق سے میری منہ بولی بہن، میری کلاس فیلو حلیمہ ناز آفریدی، وہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے۔ ویسے مجھ سے ڈانٹ بھی کھائی تھی اس نے، اینڈ ٹائم پہ آ کر جب آپ ادھر ادھر بہت سو کے ساتھ کمٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو اب مجھے بتا رہی ہے کہ پراوا میں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو ڈانٹ شانٹ سننے کے بعد پھر کہنے لگی، حالانکہ بڑی بہن ہے میری، تو کہنے لگی کہ اچھا جب میں لیٹ ہو گئی ہے نا اور تم نے کسی سے کمنٹ کر لیا تو پھر کوئی بات۔ مجھے اس کی بات اتنی پیاری لگی، پھر میں نے کہا نہیں، میں ووٹ بھی کروں گا، میں اس کو انڈورس بھی کروں گا، اور میں اس دن الیکشن پہ ووٹ ڈالنے بھی جاؤں گا۔ ہمارے اور بھی ایک دو دوست ہیں، مظہر ساہی، ڈاکٹر شفقت ساہی کے چھوٹے بھائی، ہی واز مائی سینئر ان گورنمنٹ کالج، وہ تو نیو ہاسٹلر بھی ہے، وہ بھی لڑ رہا ہے، اینڈ ہی واز دا فاسٹسٹ مین ان شکاگو پولیس، فاسٹسٹ مین گورنمنٹ کالج میں ریکارڈ بریک کر کے دوڑن سے 100 میٹر فلیٹ ریس
400 मीटर अमेरिका गए, वहाँ स्पोर्ट्स बेस पे शिकागो पुलिस ने बड़ी बाकायदा अफसरी दी और जितनी देर फिट रहे हैं आगे लगाए रखे, वो भी लड़ रहे हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ इंशाल्लाह मैं सेकंड टाइम जाऊंगा। ਹਾਂ इससे पहले आमतौर पे वही बेस्ट टाइम होता है। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਪਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਲੂਪਰ। ਟ੍ਰਿਆਂਗਸ ਵਾਸਤੇ, हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਾਬਤਾ। बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ये ज्यादती है उन लोगों को जो $5-10 $20 नहीं खर्च कर सकते। तो भाईजान उनके लिए हम, ये अहम सवाल था जो आपने किया नहीं है, ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं आपकी सिलेक्शन में ये है कि नहीं, ये उसका हिस्सा है। लेकिन ये तरखा देता है, पता है क्या, सवाल का इंट्रो दे देता है और बाकी मुझ पे जोड़ देता है कि मुझे आमतौर पर दोनों सेपरेट क्वेश्चन है। वो पहले पेज का आखिरी सवाल है जो बॉस इसकी बात कर रहे हैं, हाउस वाइफ ये वाला बोल रहे हाउस हैं। वाइफ है। हाउस वाइफ वाला तो मैं अभी भी दे चलो अब उसकी जरूरत नहीं, मैं इसी को ये दूसरा सवाल भी इसी के साथ पिन्हा है। कंक्लूड हो रहा है। हाँ नहीं है। पेन, हाँ अच्छा ये पेन से लगता है, पेन होता है लप करना, ये पेन हाँ का मतलब होता है उसमें छुपा हुआ पोशीदा, अटैच्ड है, हैं? पोशीदा तेरी खाक में सजदों के यार क्या तुम्हें खूबसूरत नज़्म मैंने सुनानी थी। पैट्रियन वाला ये है कि बहुत आसान, बेहद आसान। इसके लिए एक तरीकाकार है पियोनियर, जैसे पेपॉल है, पेपॉल पे हम नहीं जा रहे, एक तो पेपॉल डज नॉट ऑपरेट इन पाकिस्तान, तो उसकी शराइत तो थोड़ी सी इस तरह की है। पियोनियर बेहतरीन है, उसके जरिए आप वो करें, उसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई हीर पड़ने वाली बात ही नहीं। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है ना, बल्कि जो दूसरा सवाल था, बताओ एक दफा कि सर ये बहुत गलत ही बात है, जो हाउस वाइफ है वो आपका शो कैसे देखने वाला, कि वो कुछ सीखना चाहती हैं, वो नेट शेट अफोर्ड आप नहीं भी कर सीखना सकती। चाहते हैं, उन्हें सभी समझ सीख नहीं रहे हैं। आई इस बात की कि ये हम अब शो सिर्फ पे पर व्यू देंगे। ये पे पर व्यू नहीं है, ये फ्री है। इसका कुछ हिस्सा जो पेट्रियंस है, हमारे पेट्रन्स हैं, उनके लिए होगा, जो हर एक के लिए नहीं, जिसमें ब्लूपर्स हैं। तो ब्लूपर्स देखे बगैर भी हाउस वाइफ्स का या पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, कोई ऐसा मसला तो थोड़ी सी तो एक आध चीज हमें पेट्रन्स को स्पेशल देनी चाहिए ना। उसमें शकील साहब के साथ जो गपशप संजीदा मौजूआत पे हो जाती है वो भी होगी। फिर डेली मीटिंग होगी हमारी, एक ये बड़ी आम बात है, डेली मीटिंग, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। अब पता कहाँ होगी, आउटसाइड गज़ेबो में या यहीं कहीं। आगे गर्मियां आ रही हैं, मेरा ख्याल है यहीं कहीं करना पड़ेगा, बाहर तो गर्मी बड़ी शदीद होगी उस वक्त। तो हनी अलबेला साहब, आप, मैं, सीनियर्स एक दो, डॉक्टर साहब, हम गपशप करेंगे, माहम ऑल्सो, हम अपना शो डिस्कस करेंगे, उसकी लाइन एंड लेंथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह मौसूफ करते हैं, वो बिहाइंड द सीन्स नहीं होगा, पहले वो एक और चीज है। स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, आज की स्ट्रेटजी क्या है, आज का मैच किस तरह खेलना है, वो होगा। फिर पोएट्री, और पोएट्री का पहला फेज बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, बहुत पसंद आएगा। अब आप कहेंगे कि जी हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं वो सुनाया जाएगा। मैं भी ये सोच रहा कि आसपिया में ठीक ठाक पोएट्री मिल जाती है, बहुत अच्छा। और हम आज का शेर तो बड़ा चुनिंदा शेर होता है, नुमाइंदा अशार जो लोगों के हैं। मैंने एक किताब पिछले दिनों जफर साहब के पास पढ़ी, मैंने हत्या ली, ये 5-6 बहुत तगड़े शायरों के जो मुंतखब अशार है वो भी मैं देता हूँ। ये और तरह की शायरी, ये और तरह के इक़्तिबासात, इसका शशका कुछ और है। ये जब आप देखेंगे हमारे पेट्रन्स पैसों पसंद वाला आएगा इंशाल्लाह। हमारे पास तो नहीं है सर, डॉलर्स नहीं है हमारे पास। ब्लूपर्स वाला एक कमेंट मुझे भी याद है, एक साहब ने पूछा हुआ था कि आपने उसी सेगमेंट में कैसे वो ऐड कर ली जिसमें आप बता रहे हैं पेट्रोल के बारे में। कहना चाह रहा था कि आपको कमेंट पहले कैसे पता चल गया ना कि इसी एपिसोड में आपने ब्लूपर्स नहीं देने, तो आपको किसी ने बिफोर टाइम कैसे कहा? हमारी, अब इन भाई साहब को कौन समझाए कि यू आर नॉट द ओनली वन। यस, हम जिनकी बातें सुनते हैं, हमारे कमेंट्स जो शो के नीचे होते हैं वही नहीं होते। हमारा एक बहुत तगड़ा फोकस ग्रुप है, वो कहेंगे मैं फोकस ग्रुप में क्यों नहीं हूँ, तो भाई फोकस ग्रुप है हमारा, और ये आज का नहीं है, हस्बे हाल के दिनों का है। और आज वैसे बाय द वे बहुत ही अच्छा लगा जुनैद सलीम के साथ बैठना। वो मेरे साथ वाली सीट जुनैद सलीम की थी, वो एक ही सोफा था, इधर गुलाम हुसैन, इधर जुनैद सलीम, तो उसके साथ भी गपशप, वो भी अपनी कहानी सुना रहा था बेचारा, साथ ही आगे बैठ गए इमरान रियाज खान,
وہ مر گئے. میں کیا اندلیب مل کے کریں آوازاریاں, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. تو بڑی دلچسپ گپ شپ ہو رہی. تو اس لیے ہمارا رابطہ ہمارے ویورز کے ساتھ مختلف فورمز پہ رہتا ہے, مختلف جگہوں پہ رہتا ہے. میں نے یہ بات آج سے 10 دن پہلے کی تھی کہ آپ رمضان میں آفتابیاں کے اندر بلوپرز نہیں دیکھیں. اب میرے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ بلوپرز میں نے اس لیے نہیں دینے, تو وہ میں اکٹھے کروں گا پیٹرنز کے. اس پر ایک دو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ نہیں یہ نہ کریں, بلوپرز کی وجہ سے تو میل باکس دیکھا جاتا ہے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. نہیں ضروری نہیں بلوپرز کی وجہ سے ہم میسج رائے سوال و جواب ہوتا تھا. ابھی تو باقاعدہ کامیڈی ہوتی ہے. جی ایسے جو یہ اس سے بڑی کامیڈی کیا ہو سکتی ہے کہ ہی از ڈوئنگ دا شو. لیکن چالو شو جو 40 دن اوپر ہوں نا کی کئی جنگل مریں سر. یہ فیملی شو ہے, کامنٹ ہے, کچھ ایسا ہو جاتا ہے آپ کے شو میں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ریلیز محسوس ہوتی ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ فیملی شو ہے, لیکن بہت ساری باتیں کامیڈی کے زمرے میں آتی ہیں. ہم اپنی کامیڈی کل نہیں ہونے دیتے. بھیا آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہ دیکھیں. ہمارا 18+. کبھی کبھار کو فکرہ ہوتا ہے 18+ کہاں ہے, ہارڈلی 13 اینڈ ابو. اس میں کوئی ایسی بات, کبھی کبھار ہم تو ایک دو چیزیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں سر ایسا. جیسے اب ناگی بات کرتے کرتے اپنے مخصوص جٹ کے انداز میں تیری لیو کر کے وہ کر. آپ کو فلمیں دیکھ رہے ہیں, جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ دیکھیں, یہ سراسر زیادتی ہوگی, گستاخی ہوگی, لیکن بھائی اس کو سوالو کریں, اس کو برداشت کریں. وقت بدل رہا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اس میں کوئی آبسینٹی نہیں. ریالٹی کے قریب ترین ہے. اٹس اے ریالٹی شو, اور عام طور پر وہ ڈرامیٹکس میں ہوتا ہے. اگر تو پینل پہ بیٹھ کے کر رہا ہے وہ تو نہیں کرنا چاہیے. ڈرامیٹکس میں کرتا ہے نا, اگر اس کی بات اور ہے. جیسے ہم امان اللہ کی مٹی پلیت کیا کرتے تھے, ناٹ ایز امان اللہ, ایز حکیم صاحب, جو اس کا کیریکٹر ہے. چیزوں کو تھوڑا سا ملوث کرتے رکھا. سرور شاہدہ ٹرسٹ گجرا والا جی دل دن روزانہ مفت علاج کر رہے ہیں. جی جی جی. اور ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ ڈونیشنز پر ہے. جی تو اس لیے اس رمضان میں ٹکا کر ان کو سپورٹ کریں. یہ واقعی بڑے میرے دیکھنے والے لوگ ہیں, بہت اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انہیں اس کی ڈیو ایکنالجمنٹ ملنی چاہیے, اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. اور ان کی اپریسیشن سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ ان پر ٹرسٹ کریں, بڑھ چڑھ کر انہیں ڈونیشنز دیں. میں بس اس پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ صرف رمضان میں ہم یہ ڈونیشنز اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. یہ پورا سال چلنا چاہیے. اچھے کاموں کو سپورٹ, خاص طور پر فائنینشیل, کیونکہ سارا سال آپ کماتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے کی گئی نیکی اللہ کو کسی اور مہینے میں وہ بہت زیادہ پسند ہے. بے شک. ایسی بات ایسے ہی وہ یوین ٹرینڈ اس لیے کیونکہ صدقہ خیرات تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن زکوٰۃ پورے سال کی رمضان میں نکالتے ہیں. زیادہ تر نکالتے ہیں, لیکن آسان طریقہ یہ کہ مہینے کے مہینے جانا چاہیے. ایوری منتھ اصل گل ہے. آپ سہولت میں رہتے ہیں, یکدم رمضان آتا ہے نا, تو پھر اتنا دیتے وقت آپ کو پتہ نہیں کیا ہال نہ پڑ جائے آپ. وہ جی یاد رکھیے گا, سرور شاہدہ ٹرسٹ انہوں کی ہیلپ کرو, انہوں کے نال جڑو, غریبوں کی مدد سے دل دن مریض جا کے اپنا فری علاج کروا. بنایا بھی انہوں نے 200 بیڈ کا, کافی بڑا ہے. نہیں 200 یہ ابھی بنانا ہے, یہ بن رہا ہے. انہوں نے پہلے کام کیا ہے کہیں, اب یہ بالکل فری جی ہاسپٹل بنا.